اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب الحمدللہ کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ہمارے کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے حصے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرے حصے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مخلوق سے زیادہ محبت رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے دنیا اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے بہت سارے ثمرات ملیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس کے بارے میں بہت ہی کوتاہی کا شکار ہیں، اور ہم میں سے ہی بہت سی بڑی ایسی تعداد ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کی حقیقت، اس کے تقاضے اور اس کی علامتوں ہی سے غافل ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا فائدے ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ایمان کا جز ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں اس کے بارے میں کیا دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ہمیں ہمارے ایمان کا ایک اہم جز جو ہے قرار دیا ہے، اور سنت میں اس کی وضاحت بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ امام بخاری اس کے بارے میں بتاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے پیارے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور پھر وہ تو عمر بن خطاب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا، فوراً کہا اے اللہ کے رسول، قسم ہے اللہ کی، یقیناً اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں اے عمر، اب بات بنی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہر مخلوق سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل و عیال، مال و دولت اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کی جائے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل، مال اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب آپ دیکھیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اور ہمیں بہت اچھی طرح سے اس چیز کو، اپنے دل کو جانچ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں اتنی محبت ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس محبت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس محبت پر ہی ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے۔ اس محبت کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے،
کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطائیں بخش دے گا، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ محبت کرنے والے کو ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں سرفرازی ملے گی، دنیا اور آخرت میں سربلندی ملے گی، اور پھر اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی۔ یعنی خالی اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس کو ایمان کی لذت حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری محبت کا دعوے دار آخرت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بارے میں بہت ہی پیاری صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے یہ روایت آتی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ قیامت کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی۔ ٹھیک ہے نا، ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ملتے کہ المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد اس بات سے زیادہ خوشی کوئی اور نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم تو سب سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ محبت کا خالی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ اگر ہم کہتے رہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہونی چاہیے، اور وہ علامات ہم خود سے منتخب نہیں کر سکتے۔ ہمیں قرآن و سنت میں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جو بہت سارے اس کے بارے میں بہت سے علماء نے جو علامات بتائی ہیں، اس میں سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور ان کی صحبت کی شدید تمنا۔ یہ ابھی تو ممکن نہیں ہے، ہاں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو بھی سکتا ہے اور آپ کی صحبت ہمیں جنت میں مل سکتی ہے، اس کی شدید تمنا ہمیں رکھنی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور مال نچھاور کرنے کے لیے اب تیار رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود نہیں، لیکن آپ کی احادیث، آپ کے اقوال اور آپ کے سارے افعال ہمارے سامنے حدیث کی شکل میں موجود ہیں۔ تو ہر وقت اس کے لیے کوشش کرنا، اس کو جاننا اور اس پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو حکم دیا ہے ان کی تعمیل کریں، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے اجتناب کریں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حمایت و تائید کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کے دفاع کی کوشش کرتے رہیں۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ تو کریں لیکن ہمارے اعمال اس کے خلاف ہوں تو دیکھیں یہ محبت کا خالی خولی دعویٰ ہوگا اور یہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام کر دو، اور بیٹا اگر اس کے جواب میں یہ کہتا رہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو کیا باپ اس محبت کو قبول کر لے گا؟ اسے تو غصہ ہی آئے گا اس بات پر۔ تو اس لیے محبت کی اصل علامت یہ ہے کہ اس کی سچی اطاعت، محبوب کی سچی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ تو پھر یہاں سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ علامات اگر ہمارے اندر موجود ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی تمنا، آپ کی صحبت کی شدید تمنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان اور مال نچھاور کرنے کی تمنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننا، ان کی تعمیل کرنا اور ان کے منع کردہ کاموں سے روکنے کی اگر ہم کوشش کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی حمایت و تائید اور آپ کی شریعت کا دفاع کریں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں۔
اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو صحابہ کرام سے زیادہ محبت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کی مثال اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت کے سفر میں اپنا رفیق سفر بنانے کی بشارت دی تو وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم سورج ڈھلنے کے وقت ابو بکر کے گھر بیٹھے تھے، کسی نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت ان کا آنا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی۔ ابو بکر نے فرمایا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ کی قسم اس وقت آپ کی تشریف آوری کسی اہم مقصد کے لیے ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہی لوگ موجود ہیں جو آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، مجھے مکہ سے نکلنے کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر میں بھی آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اس واقعے کو اپنی نگاہیں دوڑائیں اور اس کو محسوس کریں کہ اس وقت وہ رو پڑے اس شدت سے اور خوشی کا وہ عالم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، حالانکہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ کفار کی بہت سخت قسم کی وعیدیں تھیں اور بہت زیادہ دھمکیاں تھیں کہ جان جانے کا بھی خطرہ تھا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو دیکھیں اللہ نے بھی قرآن میں ہمیں صحابہ کرام کے ایمان کو اپنا سٹینڈرڈ بنانے کا جو ہے معیار بنانے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے بھی اسی کا معیار بناتے ہوئے اسی طرح کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور ان کا سچا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔